الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں اس سے پہلے کہ اپنا بات شروع کروں، جو محترم صدر محترم نے جو دعا پڑھی تھی حضرت موسیٰ کی، اسی سے ابتدا کروں گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم نوجوانوں، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی تعریف کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے میلہ سجایا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نوجوان اس ملک کی آدھی آبادی سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہیں۔ پھر ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں آج دعوت کلام دیا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور ابھی تک اپنے آپ کو نوجوان سمجھتا ہوں، کیونکہ نوجوانی جہاں تک کچھ حد تک جسمانی کیفیت اور صلاحیت کی عکاس ہوتی ہے، وہیں دراصل یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام بھی ہے، جو کسی پر کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح بڑھاپا بھی ایک کیفیت کا نام ہے، اور دونوں حالتوں میں جو باتیں کچھ مختلف ہیں، ان میں ایک میں توانائی کی بہتات، دوسرے میں شاید توانائی کا فقدان، نئی باتیں سیکھنے کی امنگ، اور وقت کو آسانی کے ساتھ گزرنے یا ضائع کرنے کا فن، یہ شامل ہیں۔ اب 2-3 دن پہلے کا واقعہ لے لیجئے۔ میں صبح کو خود گاڑی چلاتے ہوئے رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی، جو کہ میری ایک نوکری ہے، وہاں گیا، وہاں ایک ملاقات کی۔ اس کے بعد میں اپنی دوسری نوکری کی جانب گامزن ہو رہا تھا، جو وزیر اعظم معینہ کمیشن میں ہے، کہ درمیان میں ایک دوست کا فون آ گیا جو آج یہاں موجود ہیں الحمدللہ۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا فون آ گیا، اور اس کے بعد شاید وہی خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کتاب کا دیباچہ لکھ دیجئے، لیکن مجھے اس کتاب کے بارے میں بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کتاب ایسے 4 سرکاری افسران کا ذکر پر مشتمل ہے، جنہوں نے سرفرازی اور دائمی کامیابی اس بر صغیر اور اس علاقے کی بہترین نوکری چھوڑنے کے بعد حاصل کی۔ ان میں ایک اختر حمید خان تھے، جنہوں نے 1940 کی دہائی میں وہ نوکری چھوڑ دی جو اس زمانے میں بادشاہت سمجھی جاتی تھی۔ دوسرے شعیب سلطان خان صاحب ہیں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے شمالی علاقوں بلکہ پوری دنیا میں غریب ممالک کے لیے غربت کو ختم کرنے کی نئی راہیں متعین کیں۔ تیسرے جناب تسنیم صدیقی صاحب، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، وہ نہ صرف اپنی نوکری عروج پہ پہنچے، بلکہ انہوں نے غریبوں کی رہائش گاہوں کے لیے جو کام کیا، اس کے نتیجے میں غریبوں کو اپنی چھت میسر ہوئی، اور ان بستیوں کو خدا کی بستی کہتے ہیں۔ چوتھے صاحب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، جو ابھی آپ سے خطاب کریں گے، انہوں نے تمام سرکاری کوششوں سے بڑھ کر دنیا کے سب سے بڑے غیر سودی قرضے کے ادارے کا سنگ بنیاد رکھا، اور دن رات اس کے فروغ میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ملک کی بہترین طبی درسگاہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان کی بہترین نوکری CSS میں بھی شمولیت اختیار کی، پھر بہت اچھے مصنف بنے، اور اب دنیا بھر کے غریبوں کے غم گسار ہیں، اور ساتھ ہی ایشیا کے سب سے بڑے ذہنی امراض کے جو ادارہ ہے، اس کے مہتمم بھی ہیں۔ یہ لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے پاس کیا خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ یہ ایک نئی دنیا جو ہے وہ ہر وقت اس کو بنانے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں؟ وہ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے خاندانوں کی پرورش کرتے ہوئے ایک مختلف سوچ کے حامل ہوتے ہیں، اور اتنے عظیم کارنامے انجام دیتے ہیں۔ میری رائے میں ہم جہاں بڑی بڑی تقریریں اہم ہوتی ہیں، ایسی تقریریں جن میں مقررین جو ہیں وہ آسمان سے تارے توڑ کے لانے کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا کے تمام مسائل ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اس کی نسبت ہم ایسے لوگوں کے کام سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو معاشروں کو اس سے بہتر چھوڑ کے جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے پایا ہوتا ہے۔ باتیں کرنا اور تنقید کرنا جو ہے وہ نہ صرف مفت ہوتا ہے بلکہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کسی کو اپنی زندگی کے راہ متعین کرنے میں ایسے مدد کی جائے کہ وہ مڑ کر نہ دیکھ سکے، یہ بہت مشکل ہے۔ ایک بہت مشہور فلسفی و مصنف تھے جیکب برونوفسکی۔ ان کی کتاب ہے دی اسینٹ آف مین، یعنی کہ انسان کا عروج آدم خاکی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کو بحیثیت فرد کے اور بحیثیت اجتماعیت کے
آگے بڑھنے کے لیے، اوپر بڑھنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ انگریزی میں انہوں نے کہا، دی پرسنل کمٹمنٹ آف اے مین ٹو ہز اسکل، دی ایموشنل کمٹمنٹ اینڈ دی انٹلیکچوئل کمٹمنٹ ورکنگ ٹوگیدر ایز ون ہیو میڈ دی اسینٹ آف مین۔ یعنی کہ ایک فرد کا اپنے کام اور مقصد کے ساتھ ذاتی رشتہ اور ربط، اس مقصد کے ساتھ قلبی اور ذہنی وابستگی، یہی جو ہے انفرادی اور اجتماعی ترقی کی بنیاد ہے۔ ابھی میں کتاب کا دیباچہ لکھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میرے دوست اور اس کیریئر فیسٹیول کے جو روح رواں ہیں جناب وانی صاحب، ان کا فون آ گیا کہ میں بھی یہاں پر آج شرکت کر کے اپنا کچھ حصہ ڈالوں۔ نیوٹن کے پہلے قانون کے تحت جو اشیاء حرکت میں ہوتی ہیں وہ حرکت میں رہتی ہیں، اور جو جمود کے شکار ہوتی ہیں وہ جمود کی حالت میں ہی رہتی ہیں۔ A thing at rest tends to remain at rest, and a thing in motion tends to remain in motion۔ یعنی کہ جو لوگ ایک کام بھی نہیں کر رہے ہوتے وہ ایک کام بھی نہیں کر سکتے، اور جو لوگ 50 کام کر رہے ہوتے ہیں وہ 100 کام بھی کر لیتے ہیں۔ آج سے لے کر اگلے 3 دنوں تک آپ بہت سارے لوگوں سے بہت ساری اچھی اچھی باتیں سنیں گے، اور ان سب کا جو آخری مقصد یہی ہوگا کہ وہ کامیابی کے اصول آپ سے بیان کریں جو کہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ اپنا ایک کان بند کر لیں تاکہ ایک کان سے سنی ہوئی بات دوسرے کان سے باہر نہ نکل جائے۔ آپ سب کا یہ دعویٰ ہوگا کہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، کسی نہ کسی درجے تک پڑھے لکھے ہیں، لیکن کیا کسی درسگاہ سے 5، 10، 15 سال گزارنے کے بعد، کچھ حقائق کو زبانی رٹ لینے کے بعد، اور ان حقائق کو کامیابی کے ساتھ کسی امتحان میں دہرا دینے کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک کاغذ کا ٹکڑا حاصل کرنے کے ساتھ آپ کیا پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں؟ یا علم دراصل کسی اور چیز کا نام ہے، کیونکہ لاطینی زبان کا لفظ جو ایجوکیشن جہاں سے آیا ہے اس میں تربیت کا عنصر بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں مجھے امریکہ کے ایک بہت مشہور مزاح نگار مارک ٹوین کا ایک جملہ یاد آتا ہے، I have never let my schooling interfere with my education۔ یعنی کہ میں نے اپنی جو میں جو چیزیں حاصل کی ہیں ان کو میں نے کبھی اپنے علم کے ساتھ جو ہے گڑبڑ ہونے نہیں دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا تھا، ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے، کہ آپ جو ہیں وہ درسی کتب سے بڑھ کر الگ سے کتابیں پڑھیے، کیونکہ مارک ٹوین کا ہی جملہ ہے، there is no difference between a person who does not read and who cannot read۔ لہٰذا میرا پہلا مشورہ آپ سے یہی ہوگا کہ آپ درسی کتب کے علاوہ جتنا پڑھ سکیں اتنا اچھا ہوگا۔ میرے خیال سے چونکہ یہاں پر مجمع میں کافی اس وقت ہنگامہ ہے، تو میں اپنی تقریر جو ہے وہ یہیں پہ چھوڑتے ہوئے آپ سب لوگوں کو مستقبل کی کامیابی جو ہے وہ اس کے لیے میں آپ کے حوصلے کو بڑھاتے ہوئے میرے خیال سے میں آپ سے اجازت لوں گا، پھر انشاءاللہ کسی وقت ملاقات ہوگی، پھر بات کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔